نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 28 اگست 2023 کو مولوی فضل احمد چشتی نے جہانیہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہاں آنا تھا اور مناظرے کا چیلنج کروایا تھا مخدوم محترم حضرت مولانا عبداللہ وڑائی صاحب زید مجدہم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن وہ وعدہ ہی کا جو وفا ہو، فضل احمد چشتی نہ آیا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آ سکے گا۔ بریلوی حضرات کو ایک اور شکست یہ قبول کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے اندر دم خم نہیں ہے کہ کسی سنی حنفی اور کسی علماء دیوبند اکابر دیوبند کے وکیل سے گفتگو کرو۔ الحمدللہ وہاں علماء تشریف لائے اور وقت مقررہ پر موجود رہے، لیکن فضل احمد چشتی اور اس کا نمائندہ جو مناظرے کے چیلنج کرنے والے تھے وہ نہ آ سکے۔ میں ساتھیوں کو اسی وساطت سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدعتیوں سے مناظرہ بڑا آسان ہوتا ہے، اگر عقائد پر ہو تو ایک بات یاد رکھے کہ مولوی احمد رضا خان کے ابا کی کتاب ہے ہدایت البریہ، اس کے صفحہ 28 پر اس نے لکھا ہے کہ عقیدے کی جو بات مولوی بتائیں ان سے یہی کہو کہ ہمیں جو کتب متداولہ ہمارے ہاں چل رہی ہیں عقیدے کی ان سے ہمیں دکھا دو۔ اگر وہ دکھا سکے تو ٹھیک ہے، نہ دکھا سکے تو ان کی بات نہ لینا۔ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کذاب آئیں گے، وہ ایسی باتیں سنائیں گے جو پہلے انہوں نے نہیں کی ہوں گی، اور کہتا ہے جتنے عقیدے تمہاری ضرورت اور تمہارے لیے مطلب ہے ایمان اور نجات کے لیے کافی تھے وہ پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ بس اس بات کو پکڑیں کہ تم اپنے عقائد خمسہ، یہ عقائد کی کتابیں جو پہلے اکابرین لکھ چکے ہیں ان میں سے دکھا دو، لیکن کوئی رضا خانی بھی اس پر ہمت آپ سے نہیں کرے گا گفتگو کی۔ اگر بدعات پر گفتگو ہو تو پھر ایک نسخہ اور یاد رکھیں کہ ان سے کہیں کہ اپنی بدعات کو فقہ حنفی کے مفتہ بھی قول سے آپ ثابت کر دیں۔ تیجا ساتہ 40واں عرس برسی ہو گیا، میلاد شریف ہو گیا، انگوٹھے چومنا ہو گیا، جنازے کے بعد دعا ہے، قبرستان میں اذان دینا ہے، اذان سے قبل صلاۃ والسلام ہے، فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول پیش کریں۔ اللہ خیر صلی اللہ، رضا خانی زہر کا پیالہ پیے گا لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اگر مناظرہ ہو عبارات پر تو پھر ایک بات اور یاد رکھے، احمد رضا خان نے ہمارے اکابر کی 3 قسم کے ان پر فتوے دیے ہیں۔ حضرت حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر فتویٰ یہ دیا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں علیاذ باللہ۔ قطب الارشاد فقیہ العصر فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ پہ فتویٰ دیا کہ یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے۔ اور فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، ان دونوں پر فتویٰ دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ اب ان کے فتویٰ، ان کے بارے میں یہ الزام لگا کر کہتا ہے حسام الحرمین میں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہی 3 الزام مولوی احمد رضا نے سل السیوف الہندیہ اور الکوکبۃ الشہابیہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ میں دونوں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں الزام شاہ شہید پہ لگائے ہیں کہ اپنے پیر کو نبی مانتا ہے، پھر کہتا ہے نبی بھی بالفعل مانتا ہے، پھر کہتا ہے کہ صاحب شریعت نبی مانتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ شاہ شہید جو ہیں
مولانا اسماعیل دہلوی، یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے علیہ باللہ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے حضور کو ایسی گالیاں دی ہیں جو کسی پنڈت اور پادری نے نہیں دی، سینکڑوں گالیوں پہ مشتمل ہے، طویل بھی نہیں ہو سکتی، سری گالی ہے، سری گالی ہے، صاف صراحت کے ساتھ گالی دی ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ الزام تو ایک جیسے ہیں، لیکن شاہ شہید رحمہ اللہ کے بارے میں آخر میں فیصلہ دیتا ہے کہ علماء محتاطین کافر نہ کہیں، اسی پر فتویٰ ہے، اسی پہ سلامتی ہے، اسی پہ کرامت ہے، اسی میں سداد ہے، درستگی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو تم نے کہا تھا من شکا فی کفرہم و عذابہم فقط کفر، کہ ان عقیدہ رکھنے والوں کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر ہے، تو یہ فتویٰ تو خان صاحب اپنے لیے لایا ہے، ادھر سے جو فتویٰ نہیں لگایا تو وہ فتویٰ جو ادھر والا تھا وہ تو اس کے گلے میں پڑ گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ حسام الحرمین کا یہ اپنے لیے لایا تھا، اور اگر عبارات ان کی اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو حجت اللہ فی الارض امین الملت والدین حضرت مولانا محمد امین صفتر اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، پھر اصول یہ رکھو کہ احمد رضا گستاخ خدا ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، اور گستاخ اولیاء اللہ ہے۔ تو یہ چار صورتیں ہی بن سکتی ہیں، اور میں نے آپ حضرات کو اسی مناظرے کی ایک وساطت سے یہ باتیں عرض کر دی ہیں۔ کوئی بھی اس کو پریشانی کی بات نہ سمجھے، علماء ہمارے طلباء ساتھی ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حامی و ناصر ہو، اور اکابرین دیوبند اور علماء دیوبند کے مسلک و منہج پر ہم سب کو قائم و دائم اور ان کی ترتیب پر سنت زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم۔